السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں۔ بس اتنی سی بات کی گزارش تھی کہ الحمدللہ اس سے پہلے جو ہمارا دورہ ہوا زہد اور ورا پر تھا، اور ابھی کتاب الجامع کا ایک دوسرے باب کی آج سے انشاءاللہ شروعات کریں گے، بلکہ گزشتہ ہفتے ہی سے اس کی شروعات ہو گئی ہے، اور وہ ہے باب ترغیب مساوی الاخلاق، جو برے اخلاق ہیں ان سے بچاؤ کا باب، کہ انسان ان برے اخلاق سے کیسے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو ان اخلاق کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں شیخ محترم کا بہت شکر گزار ہوں کہ شیخ اپنا وقت دیتے ہیں، اور شیخ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ علمی حاصل ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے ہفتے ہی سے جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا، کتاب بلوغ المرام جو امام ابن حجر کی کتاب ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اس کتاب کا آخری حصہ کتاب الجامع، جس میں اخلاق و آداب سے متعلق بہت ہی جامع انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے 3 باب ہم ختم کر چکے ہیں، اور پچھلے ہفتے سے ہی ہم نے اگلے باب کا باب مساوی الاخلاق، الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ترہیب، یعنی برے اخلاق کے برے انجام سے ڈراوا، یہ باب ہم نے شروع کیا تھا، لیکن گویا کہ یعنی اس حدیث کا ہی ہم نے ذکر کیا تھا، تفصیل اس کی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ باب ہے الترہیب، باب الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے بچنا ضروری ہے اور ان کا کیا نقصان ہے، اس سے متعلق باب۔ اس کی پہلی حدیث ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے، اور اس کے بعد دوسری بھی حدیث ہے۔ تو 2 چیزیں اگر وقت میں وسعت رہی تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ایک حسد سے متعلق اور ایک غصے سے متعلق۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں، تو ان کے نقصانات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، اخرجہ ابو داود والابن ماجہ من حدیث انس نحوہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، جو جلانے کی لکڑیاں چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں تو اس کو جلا دیتی ہے۔ لکڑی جلانے کے لیے جو یعنی آگ جلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کیے جاتے ہیں اور لکڑیاں جمع ہوتی ہیں، اور ان کو جلا کے آگ حاصل کی جاتی ہے روشنی کے لیے، کھانا پکانے کے لیے۔ تو یہ جو حطب ہے، اس کو جس طرح سے تیزی سے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو، چھوٹی چھوٹی لکڑی کے ٹکڑوں کو جیسے آگ جلا دیتی ہے، ویسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو خاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے، جو اسی کے قریب الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ تو گویا کہ دو صحابی ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث آئی ہے۔ لیکن جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ شیخ الالبانی نے الضعیفہ میں حدیث نمبر 1901 اور حدیث نمبر 1902 ان دونوں پر ان حدیثوں کی سند کی تفصیل بیان کی ہے۔ کوئی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سند کے اعتبار سے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن حسد کی برائی اپنی جگہ مسلم ہے، اور حسد کا جو نقصان یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بلکہ حسد انسان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث کے معنی میں اپنی جگہ وزن باقی ہے کہ حسد انسان کی دینداری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے بہت ساری اور دلیلیں ہیں قرآن و سنت میں اور سلف کے اقوال میں، ان کو دیکھنے کے بعد اس حدیث کی مزید معنوی اعتبار سے تائید ہوتی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کے لیے، اس کی دینداری کے لیے نقصان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حسد کے نقصانات دیکھیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ واقعی حسد کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے اندر تلاش کریں کہ کہیں یہ بیماری میرے اندر تو نہیں۔ اس تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحسد تمنی الشخص زوال النعمت عن مستحق لها، کہتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ کسی نعمت کے مستحق سے اس نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس کوئی خیر ہے، کوئی نیکی ہے، مان لیجیے خوبصورت ہے، مان لیجیے صحت مند ہے، یا مالدار ہے، یا دیندار ہے، یا اس کے پاس کوئی عہدہ مقام ہے، تو کوئی خیر اس کے پاس اگر ہے، عزت دار ہے، تو اس خیر کا وہ مستحق بھی ہے، ایسا نہیں کہ مستحق نہیں ہے، بلکہ واقعی وہ اس خیر کا، اس نعمت کا مستحق ہے، حقدار ہے، لائق ہے اس کے۔ لیکن پھر بھی اس سے اس نعمت کے زائل ہو جانے کی چاہت کرنا، تمنا کرنا کہ کاش یہ آدمی، یعنی اس کی صحت ختم ہو جائے، کاش اس کا عہدہ چلا جائے، کاش اس کا یعنی نقصان ہو جائے، غریب ہو جائے، یہ مالدار سے فقیر ہو جائے۔ تو کسی نعمت کے حقدار سے اس بات کی تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے۔ یہاں مستحق کی شرط بہت مہم ہے، اہم ہے، اس اعتبار سے کہ بعض اوقات کوئی غلط آدمی ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے، کوئی غلط آدمی ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے، وہ مال کو غلط خرچ کرتا ہے یا اپنے اقتدار کو غلط خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی تمنا کرے کہ کاش اس سے اقتدار ہٹ جائے، یا کاش اس سے مال ہٹ جائے کہ گناہوں میں خرچ نہیں کرے گا، نقصان لوگوں کا نہیں کرے گا، ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، تو یہ حسد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک غیر مستحق سے اس نعمت کے یا اس طاقت کے زوال کی تمنا کر رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مستحق سے انسان تمنا کرے کہ یہ چیز زائل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ الحسد تمنی الشخص زوال النعمت عن مستحق لها، کہتے ہیں کہ اعم من ان يسعى في ذلك اولا، کہتے ہیں لیکن یہ ایک دم عام ہے، محض تمنا کر دینا ہی حسد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اس نعمت کے زائل کرنے میں کوشش کرے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت عام ہے حسد، ایک آدمی کسی سے اس نعمت کے ہٹانے کی کوشش کرے، اس سے چھیننے کی، اس سے زائل کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، حسد واقع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے وہ مزید کوشش کرے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے، یا اس کو غریب بنانے کے لیے کوشش کرے، یا اس کی عزت خراب کرنے کے لیے کوشش کرے، تو یہ اور زیادہ برائی بڑھ جاتی ہے، اب یہ ظلم بھی اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو صرف دل کی سطح پر تمنا کرنا حسد ہوتا ہے، عملاً اس کے لیے کوشش کرنا نہ کرنا ایک زائد چیز ہے۔ فتح الباری میں حدیث نمبر 6064 کے تحت ابن حجر نے یہ بات کہی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں ای لا يتمنى بعضكم زوال نعمت بعض سواء ارادها لنفسه او لا۔ ملا علی قاری یہاں پر ایک اور زائد معنی اس میں ہم کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ
حسد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعنی تم حسد مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرے، اس کی نعمت کے ہٹ جانے کی تمنا نہ کرے، سواء ارادها لنفسه او لا، چاہے وہ اس نعمت کو اس سے چھین کر خود ملنے کی تمنا ہو یا نہ ہو، حسد اپنی جگہ واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان یہ تمنا کرے کہ فلاں آدمی کے پاس یہ نعمت ہے، اس سے ہٹ کے مجھ کو مل جائے، تب بھی یہ حسد ہے۔ لیکن اگر یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے ملے، کسی اور کو مل جائے یا وہ ضائع ہو جائے، اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے، اس کی جیب سے نکل کے پانی میں چلا جائے، کسی کو بھی نہیں ملا، تب بھی یہ حسد ہے۔ محض نعمت کے زوال کی تمنا حسد ہوتا ہے، چاہے پھر وہ خود کو ملے یا نہ ملے، چاہے اس کے ہٹانے کی کوشش کرے یا نہ کرے، یہ حسد اپنی جگہ ہے۔ تو یہ چیز اسلام میں منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور معنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یعنی جو نعمت کے ظاہر ہونے کے معنی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان محض کسی انسان کو نعمت ملتی ہے، اس پر دل میں ناراض ہو، برا مانے، دل میں اس کو برا لگے، یہ بھی حسد ہے، چاہے اس کے زوال کی تمنا کرے نہ کرے۔ کسی کو عزت ملی، آپ کو برا لگا، کسی کو عہدہ ملا، آپ کو برا لگا، کوئی انسان اس کی تجارت ترقی کر گئی، دل میں تکلیف ہوئی، آپ کو برا لگا۔ یہ برا لگنا، دل میں اس کو ناپسند کرنا، کراہت، یہ بھی حسد میں شامل ہے۔ مجرد کراہت، صرف کراہت ہونا، اس کو ناپسند کرنا کہ اس کو ترقی ہو، یہ بھی حسد ہے، چاہے یہ تمنا کرے نہ کرے کہ وہ ترقی اس سے چھین لی جائے، تب بھی یہ حسد ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَسَدَ هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود۔ کہتے ہیں کسی انسان سے اگر اس کا اچھا حال کوئی آدمی دیکھتا ہے، کسی بھی اچھے حال میں دیکھے، صحت، مال، عزت، عہدہ، ترقی، اس کا اچھا حال دیکھا اور اس کے اچھے حال کو دیکھ کر دل میں اس سے ناراضگی اور کراہت، ناپسندیدگی پیدا ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کے برا ماننا، ناپسند کرنا، یہ بھی حسد میں آتا ہے۔ اس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 111۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحسد مرکوز فی طباع البشر، یہاں ایک اور بات بھی جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ والحسد مرکوز فی طباع البشر، حسد انسان کی بشریت میں پیوست ہے، انسان کی فطرت میں حسد کرنا، وہ ہمیشہ چاہتا ہے وہ آگے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں اور دین کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والحسد مرکوز فی طباع البشر، حسد انسان کی بشریت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ وهو ان الانسان يكره ان يفوقه احد من جنسه في شيء من الفضائل، کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی جنس میں سے کوئی شخص فضیلت میں اس سے بڑھ جائے۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر، ٹیچر ہے تو ٹیچر، تاجر ہے تو تاجر، یا عالم ہے تو عالم، یا کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ۔ تو ایک جنس کے لوگ، ایک فیلڈ کے لوگ، ایک میدان کے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ ایک بچے کو بھی اگر آپ پیار کرتے ہیں تو دوسرے بچے کو برا لگتا ہے۔ گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ گھر کا راجا ہوتا ہے، پرنس ہوتا ہے ایک دم، لیکن جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں اس سے محبت کرتی ہے تو اس بچے کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ اب محبت تقسیم ہوگی یا اب محبت میری جگہ شفٹ ہوگی اور اس کو ملے گی۔ وہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو کہ وہ توجہات کا مرکز نہ رہے۔ نکاح ایک سے دو ہو جاتے ہیں، دوسری بیوی، پہلی بیوی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ اچھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں، علماء نے یہ بات کہی کہ یہ دل میں آنے کے بعد انسان اس سے راضی نہ ہو، انسان اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، تب ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہے۔ وہ دوسرے کے لیے برا نہ چاہے،
وہ دوسرے کے لیے برائی کی چاہت نہ کرے، زوال کی چاہت نہ کرے، تو ایسا انسان مجرم نہیں ہے۔ لیکن اس کا دل میں واقع ہو جانا، گویا جیسے وسوسہ دل میں آتا ہے، اس پر آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس خیال پر، اس چاہت پر راضی ہونا، یہ انسان کو مجرم بناتا ہے۔ کسی انسان کے ترقی پر دل میں انسان کو ٹھیس لگے دل کو کہ کاش کہ مجھ کو ملتا، یا ایک انسان کہے کہ اس کو نہیں مجھے ملتا، تو یہ دل میں خیال آ جانا جرم نہیں ہے۔ ہاں، اس خیال پر انسان کا راضی ہونا، اقرار کرنا اس پر، تو اس سے آدمی مجرم بنتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھ، وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ نے کہا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تو اس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے کہ تم غلطی سے کچھ یعنی خطا کر جاؤ، یعنی انسان سے انجانے میں خطا ہو جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارے دل عزم کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر تمہارا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو عمدن ایک انسان کوئی کام کرے، جانتے بوجھتے اگر کوئی دل فیصلہ کرے، اس پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو حسد جو ہے اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اس پر راضی رہے، ہاں لیکن دل میں خیال آ جانا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جیسے برے سے برا خیال انسان کے دل میں آ سکتا ہے، چوری کا، قتل کا، اور نہ جانے کتنے سارے خیالات آ سکتے ہیں، تو یہ اس پر مجرم نہیں ہوتا ہے۔ اس پر راضی ہونے سے آدمی، اس کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کر لینا اور اسی پر باقی رہنا، یہ انسان کا جرم ہے۔ اس سے رجوع کر لے تب بھی وہ معاف ہے۔ دل میں کوئی برا ارادہ آیا لیکن آدمی نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے، تبھی بھی مجرم نہیں۔ اسی ارادے پر مر گیا، کبھی توبہ نہیں کی، اس سے رجوع نہیں کیا، مجرم ہے۔ یاد رکھیں، تو حسد دل کے بگاڑ کا نام ہے، یہ قلبی اعمال میں سے ہے، پھر اس پر زبان اور عمل بھی شامل ہو جائے وہ زائد برائی، لیکن حسد بس دل کی سطح پر ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں جو دل ہی دل میں انسان کے واقع ہوتی ہیں اور انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، چاہے پھر زبان اس کا ساتھ دے نہ دے، چاہے ہاتھ اور پاؤں اس کے مطابق چلے نہ چلے، لیکن دل میں ہی آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو بعض گناہ قلبی سطح پر ہوتے ہیں، جیسے نفاق ہے، قلب کی سطح پر ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں ہیں۔ تو جامع العلوم والحکم میں ابن رجب رحم اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک انسان کی فطرت میں ہوتا ہے حسد، اور حسد یہ ہے کہ انسان اپنی برادری یا اپنی کیٹیگری کے لوگوں میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس سے اوپر ہو، اس کیفیت کا نام حسد ہے۔ تو یہ چیز اگر آدمی اس پر راضی رہتا ہے اور کسی اور کے لیے زوال کی نیت کرتا ہے یا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بری ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے تنکوں کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ حسد نہ صرف انسان کی نیکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی دینداری کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا۔ حسد میں آ کر ایک انسان دوسروں کے ایمان سے ان کو کفر کی طرف جانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حسد سے انسان بہت دور نکل جاتا ہے، حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، حسد کی وجہ سے کہ کسی اور کو عزت مل جائے نہیں مانتا آدمی۔ تفصیل ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے اہل کتاب اس بات کی دلی چاہت رکھتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے صحابہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان سے پھیر کر کفار بناتے ہیں۔ بہت سے اہل کتاب ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ صحابہ نعوذ باللہ یہ مومن ہونے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر سے واپس کافر ہو جائیں۔ پہلے مشرکین تھے، ایمان نہیں تھا، ویسے ہی واپس سے مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں۔ کیوں ایسا چاہت رکھتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم، ان کے اپنی دلی حسد کی وجہ سے، ان کے اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, कुरान की हक्कानियत और इस्लाम की सदाकत उन पर वाज़े हो चुकी है। हक के वाज़े हो जाने के बाद भी महज अपने दिली हसद की वजह से वो ये चाहते हैं कि सहाबा ईमान लाने के बाद भी वापस काफिर हो जाए, ईमान उनका सल्ब हो जाए। यहाँ वो माना पाए जा रहे हैं कि कोई नेमत अगर किसी को मिली है, उस नेमत के जवाल की तमन्ना करना। जो ईमान सहाबा को मिला है वो ईमान इनसे छीन लिया जाए, वो ईमान उनसे सल्ब हो जाए। तो यहूद ये दिल ही दिल में तमन्ना करते थे। क्यों ऐसा करते थे? इसलिए करते थे कि वो नहीं चाहते थे कि अरबों में कोई रसूल आए। रिसालत का मामला, नबूवत का मामला बनी इसराइल से निकलकर, यहूद से निकलकर अरबों में चला जाए। वो इसी बात को कभी गवारा नहीं करते थे उनमें से रसूल हो, बनी इस्माइल में रसूल हो, यहूद में बनी इसहाक में रसूल ना हो, इनमें से आ जाए, वो नहीं पसंद करते थे। तो हमारी बिरादरी में से, हमारी कौम में से रसूल नहीं आया, बस इस वजह से वो इसको नहीं मानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार क्यों किया? कि हमारी जो फौकियत है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, हमारी जो फजीलत है सारे आलम पर, वो फजीलत छीन के कहाँ जा रही है? अब बनी इसराइल से, बनी इसहाक से निकलकर वो बनी इस्माइल में जा रही है। ये हम नहीं चाहेंगे। तो अगर इनको रसूल मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? रिसालत बनी इस्माइल में चली जाएगी। हम इसको कभी गवारा नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल खुद भी नहीं किया, और अल्लाह ने खुद उनके बारे में कहा ना, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, तुम तो पहले काफिर मत बनो। जो नहीं जानते, जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में हो या आपका इनकार करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन तुम्हारे पास तो पिछली किताबों की निशानियां हैं, तौरात और इंजील में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां हैं। हक तुम्हारे पास वाज़े हो चुका है कि वही रसूल है जिसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन महज इस वजह से कि वो रसूल बनी इस्माइल में आया और बनी इसहाक में नहीं आया, और तुम अपनी फौकियत के छीन लिए जाने के खौफ से तुम इस रसूल का इनकार करो। तुम पहले काफिर तो मत बनो, तुमको पहले ईमान वाला बनना चाहिए था। तो बनी इसराइल का कुफ्र, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही हसद था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में नस्सन इसको जिक्र किया है कि हक वाज़े हो गया, फिर भी महज हसद की वजह से वो खुद भी ईमान नहीं लाए, और ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग ईमान लाए। मालूम है कि हसद इतनी बड़ी बीमारी है कि वो खुद इंसान को कबूलियत, हक की कबूलियत में रुकावट बन जाता है। मजीद ये कि हसद इंसान को इस बात पर मजबूर करता है कि वो दूसरों के भी कुफ्र की चाहत करे, दूसरों के ईमान से फिर जाने की चाहत करे। वो ये चाहे कि मैंने हक नहीं माना ना, कोई नहीं माने, कोई और भी हक को ना माने। तो दूसरों के लिए भी एक तमन्ना करता है कि वो भी कुफ्र में, गुमराही में पड़े रहे। किस वजह से? हसद मिन इंद अनफुसिहिम, बस अपने हसद की वजह से। ये बहुत ही यानी खतरनाक आयत है। इससे मालूम होता है कि हसद इंसान को न सिर्फ ये कि बेदीनी तक ले जाता है, न सिर्फ ये कि उसकी नेकियां खत्म करता है, हसद इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। हसद इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में और जगह भी इसका जिक्र किया। सूरह निसा में अगर आप देखें, तफसील उसकी देखें, आप तफसील से वक्त नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 54 में अल्लाह ने कहा, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाहु मिन फضलिह फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, कि क्या ये लोगों से इस बुनियाद पर हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फضल में से अता कर दिया। अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अपने फضल से खैर अता की, एक ऐसा दीन दिया जिसके लिए क़यामत तक के लिए बका है, दीन कामिल है। ऐसा उम्दा दीन अल्लाह ने दिया, इस पर वो हसद करते हैं। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने तो इनसे पहले आल इब्राहीम को किताब व हिकमत अता की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और भी। तो हमने आल इब्राहीम को इनसे पहले किताब व हिकमत दी, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और इनको हमने अजीम शान बादशाहत भी दी थी। हज़रत सुलेमान को कैसी बादशाहत दी, हज़रत दाऊद को कैसी बादशाहत दी।
تو یہ کیوں حسد کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان کو اللہ نے حکومت دی؟ کیوں حسد کر رہے ہیں یہود؟ اس سے پہلے بھی تو اللہ نے دیا ہے، جو یہودیوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی یہود کا یا بنی اسرائیل کا حسد قرآن میں ذکر کیا، اور وہ حسد کرتے تھے کہ صحابہ کو وہ چیز نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز نہ ملے، اس پر حسد کرتے تھے۔ حسد کے بارے میں مزید یہ بات، جیسے میں نے پچھلے اس میں آیت کے ضمن میں ذکر کیا کہ انسان کو حسد کفر تک لے جاتا ہے۔ حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ۔ امام احمد، نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7620، 7620 حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے دل میں، دل تو ایک ہی انسان کا، بندے کے دل میں، ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو اگر ایمان سچا ہے تو حسد کو نکال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسد کیوں کرے بھائی کسی سے؟ اللہ کسی کو خیر دے رہا تو یہ کیوں اس کے اوپر جلے، یہ کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے فیصلے پہ یہ ناراض کیوں ہو؟ حسد یہی ہے کہ ایک انسان اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، یہ اس کو برا مان رہا ہے، تو مومن کیا اللہ کے فیصلے پر عیب لگاتا ہے؟ کیا ایک مومن اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے؟ کیا ایک مومن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے کسی کو چنا تو یہ اس کو ناپسند کرے؟ اللہ کے فیصلوں میں حکمت کو نہیں مانتا ہے مومن؟ مانتا ہے۔ تو حسد ایک برائی ہے جو ایمان کا بگاڑ ہے۔ ایمان اگر واقعی سچا ہے، اپنی ساری خیر کے ساتھ ایمان، اپنے سارے ثمرات کے ساتھ اگر دل میں انسان کے آ جائے تو وہ حسد کو نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہے اور حسد اس کا زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنی چاہت کو اللہ کے فیصلوں پر ترجیح دینے والا انسان ہے، مجھ کو پسند نہیں تو بالکل پسند نہیں، چاہے اللہ کو پسند ہو، ایسے دل والا اگر ایسا بگڑا ہوا انسان ہے جس کی خون میں حسد سرایت کر چکا ہو، تو ایسا جو آدمی ہے، ایسے آدمی کا حسد اس کے دل سے ایمان کو خارج کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اپنے حسد میں آ کر یہود کی طرح حق کا انکار کرنے والا، اللہ کے فیصلوں میں عیب نکالنے والا بن جاتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ولا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک ہوگا تو دوسرا نکل جائے گا۔ اگر ایمان واقعی حقیقت کے ساتھ ہے، حسد کو نکال دے گا، لیکن اگر حسد زیادہ مضبوط ہے، ایمان کمزور ہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ حسد اس کے دل سے ایمان کو نکال دے۔ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔ تو کہا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، خیر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، مزید تفصیل اس کی دیکھنے کی ضرورت نہیں، آیت کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں میں ایک بیماری تھی، یا پچھلی امتوں میں بعض بیماریاں تھیں، وہ چپ کے تمہارے اندر بھی آ گئی ہے۔ بعض بیماریاں اتنی خاموشی سے آتی ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں میں کچھ بیماریاں تھیں، تم میں بھی وہ چپ کے آ گئی ہیں۔ الحسد والبغضاء، دو بیماریاں ہیں، حسد اور بغض۔ بغض کس کو کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی پالنا۔ حسد آپ دیکھ چکے ہیں، کسی کے خیر پر ناراض ہونا یا اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ کہتے کہ الحسد والبغضاء، دو بیماریاں تمہارے اندر آئی ہیں، ایک کسی کی ترقی پر جلنا، کسی کی خیر پر جلنا، دوسرا بغض، دل ہی دل میں اس کے لیے نفرت اور دشمنی پالتے رہنا، کہ کبھی موقع ملے گا تو بدلہ لوں گا، کبھی موقع ملے گا تو چال چلوں گا۔ آدمی دل ہی دل میں دشمنی سنبھال کے رکھے، تو الحسد والبغضاء۔ اور آپ نے کہا والبغضاء ہی الحالقہ، اور یہ جو بغض ہے یہ مونڈنے والی چیز ہے، جیسے سر مونڈا جاتا ہے
صاف کر دیا جاتا ہے استرے سے. کہا کہ والبغضاء هي الحالقہ، یہ جو بغض ہے انسان کے لیے تحلیق کرنے والی، مونڈ دینے والی چیز ہے، صاف کر دیتی ہے. کیا؟ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ دشمنی، اندرونی دشمنیاں آدمی کے بالوں کو مونڈتی ہیں، ولیکن تحلق الدین، بلکہ یہ جو بغض و عداوت ہے یہ آدمی کے دین کو مونڈ دیتی ہے، جیسے آدمی کے بالوں کو اس طرح مونڈ دیتا ہے. والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور واقعی ایمان والے بھی تم نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرنے لگو تو یہ چیز تمہارے قلب میں پیوست ہو جائے، آپسی محبت اور ایمان، تمہارا ایمان واقعی پختہ ہو جائے، تمہارے اندر آپسی محبت پختگی پالے. افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے لگو، آپس میں سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرو صرف الفاظ میں نہیں، اس کی حقیقت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں حسد کا خاتمہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. حسد میں نہیں ہوتا ہے سلامت نہ رہو تم. اور ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم پر. اور وبرکاتہ، جو بھی خیر اللہ نے تم کو دی ہے اللہ اس میں برکت دے. حسد کے بالکل یہ کیا ہے، الٹا ہے. حسد میں تو انسان دوسرے کی سلامتی نہیں، تکلیف چاہتا ہے، مصیبت چاہتا ہے، رحمت نہیں زحمت اس کے لیے چاہتا ہے، اور اس کے لیے برکت نہیں بلکہ قلت، بلکہ اس کے لیے محرومی چاہتا ہے. جب آدمی سچے دل سے کسی کو سلام کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے دل میں حسد ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو خیر خواہ ہو گیا، وہ تو اس کی سلامتی اور برکت اور رحمت اس کے لیے چاہتا ہے. تو کہا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. اس حدیث سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں، مرض کی یعنی سنگینی اور اس کا علاج. مرض کی سنگینی کیا ہے کہ آدمی کا دین حسد اور بغض مونڈ دیتا ہے، خاص طور سے بغض جو آپسی دشمنیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ساری چال بازیاں بھی جنم لیتی ہیں. تو یہ چیز آدمی کے دین کو ختم کر دیتی ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور سنن ترمذی میں 2510 پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الحسد اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ حسد ہی تو ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں سے پہلا کام جو ہوا آسمان میں وہ حسد تھا. وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ یہی حسد تھا. آسمان میں پہلا گناہ، زمین میں پہلا گناہ کیا تھا؟ حسد. فَأَمَّا فِي السَّمَاءِ فَحَسَدُ إِبْلِيسَ لِآدَمَ، پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا ابلیس کا آدم کے لیے حسد کرنا. اس کی انسیکیورٹی تھی جو اس نے کہا انا خیر منہ. جب آدمی کمتری کا احساس ہوتا ہے تب اپنی فوقیت زیادہ بتانے کی کوشش کرتا، نہیں میں اس سے بڑا، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. تو کہا کہ فَأَمَّا فِي السَّمَاء، آسمان میں جو گناہ ہوا فَحَسَدُ إِبْلِيسَ لِآدَمَ، آدم سے ابلیس کا حسد. وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ فَحَسَدُ قَابِيلَ لِحَابِيلَ، اور زمین میں جو حسد تھا وہ قابیل کا حابیل کے لیے. دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قبول کی دوسرے کی نہیں، کیونکہ تقوی کی قلت کی وجہ سے اللہ نے اس کو شرف قبولیت نہیں بخشا. قابیل قاتل تھا، قاف والا یاد رکھیے. تو حابیل کی اللہ نے قربانی قبول کی اور قابل کی نہیں. اس کا تفصیل آپ قرآن کریم میں اس کا واقعہ دیکھ سکتے، کبھی انشاءاللہ تفصیل اس کو ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. تو قابل نے حسد کر کے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو یہ تفسیر قرطبی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں امام القرطبی نے کہا کہ آسمان میں پہلا گناہ، زمین میں پہلا گناہ یہی حسد تھا، اور اسی کے نتیجے میں کفر بھی وجود میں آیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس، اور اسی کے نتیجے میں ظلم اور قتل بھی وجود میں آیا.
جیسا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو کفر اور ظلم، ظاہر بات ہے کفر بھی جو ہے اللہ ہی کے حق میں ظلم ہے. تو اللہ کے حق میں ظلم اور بندوں کے حق میں ظلم یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے. اس پوری گفتگو سے بات سامنے آتی ہے. ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَانَ ذَنْبَ إِبْلِيسَ حَيْثُ كَانَ حَسَدَ آدم علیہ السلام. ابلیس کا جرم حسد تھا جبکہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. لما رآہ قد فاق علی الملائکہ، جب ابلیس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں پر بھی فوقیت پائی خصوصی علم کے ذریعے سے جو اللہ نے ان کو اسماء کا علم دیا. بِأَن خلقہ اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو پیدا کیا. تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اپنی طرف سے اللہ نے سارے ناموں کا علم دیا، ساری چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے. وَأَسْكَنَهُ فِي جِوَارِهِ، اور جنت میں اپنے قریب ہی انہیں بسایا. آدم علیہ السلام کو کیا فضیلت دی کہ انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، خاص علم عطا کیا اسماء کا، اور اپنے قریب بسایا جنت میں. چاروں چیزوں میں فضیلت دی. فما زال يسعى في اخراجه من الجنة حتى اخرج منها. ابلیس جب سے اس نے یہ دیکھا مسلسل اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح سے ان سے یہ فضیلت چھین جائیں اور انہیں جنت سلوا دے، اور اس نے وہ کیا. آخر کار اس نے جنت سے آدم علیہ السلام کو چال بازی کر کے نکلوا دیا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ابلیس کی صفات میں سے ہے. حسد ابلیس کی صفات میں سے ہے. حسد یعنی یہود کی صفات میں سے ہے. حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. سید ترغیب حدیث نمبر 2887 اور حدیث حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مسلسل خیر پر رہتے ہیں جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. معلوم ہے کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو خیر اٹھا لی جاتی ہے سماج سے. جب سماج میں لوگ ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوں تو سماج خیر ہوتا ہے. خیر خواہی سے خیر آتی ہے اور حسد سے خیر اٹھا لی جاتی ہے. وہ سماج کبھی فلاح نہیں پا سکتا جس کے افراد ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ، یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک انسان دوسرے سے خیر کے زائل ہونے کی تمنا کرے، یہ برا ہے. ہاں اگر کسی اور کو اللہ نے کوئی خیر دی، اگر یہ بھی چاہت رکھے کہ مجھے بھی مل جائے تو یہ حسد نہیں ہے. اس کو مبالغے میں حسد کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ حسد حقیقی طور پر نہیں جس کی برائی حدیثوں میں آئی ہے، جس کی برائی قرآن میں آئی. اس کو عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، یا ہمارے ہاں اردو میں اس کو رش کرنا کہتے ہیں. اللہ نے اس کو دیا، مجھے بھی ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. تو کسی اور کی خیر کو دیکھ کر اپنے لیے بھی اس کی تمنا کرنا یہ برا نہیں ہے. ہاں اس پر برا محسوس کرنا اور اس سے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا یہ برا ہے اور یہ حسد ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیل ہے. اور اس بارے میں اکثر غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے حدیث سے کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی لوگوں میں حسد ہے. تو اس حدیث کے کیا معنی ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو ہی لوگوں میں ہوتا ہے. رجل علمہ اللہ القرآن، ایک تو وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا. فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اس قرآن کو پانے کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ وہ رات دن مختلف اوقات میں قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے. فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اس کے پڑوسی نے اس کے پڑھنے کو سنا. فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، تو پڑوسی نے کیا کہا، کاش کہ اس کو جو اللہ نے دیا ہے مجھے بھی ملتا. فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، تو میں بھی وہ عمل کرتا جو یہ کر رہا ہے. جسے رات دن یہ پڑھتا ہے قرآن، پڑوسی کو سننے آتی ہے اس کی آواز قرآن کی، کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے،
قرآن کا حفظ بھی اس کے پاس ہے اور قرآن پڑھتا بھی اچھا ہے، تجوید بھی ہے اور حفظ بھی ہے، تو قرآن کا علم اللہ نے اس کو دیا، وہ پڑھتا ہے آواز سے۔ پڑوسی کو جب آواز پہنچتی ہے تو پڑوسی تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے بھی یہ قرآن ملتا تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا تو اس مال کو وہ حق میں ہلاک کرتا ہے، یعنی اس مال کو وہ خیر کے کاموں میں گویا کہ لٹا دیتا ہے۔ فقال رجل، اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش کہ مجھے بھی یہ ملتا جو اس کو ملا ہے۔ فعملت مثل ما يعمل، تو میں بھی ویسے ہی اس کو دوسروں پر لٹاتا، میں بھی وہی کرتا جو یہ کر رہا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں فضائل القرآن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5026۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حسد سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس سے وہ چیز چھین لے، یہاں حسد سے مراد یہ ہے کہ اللہ مجھ کو بھی وہ دے دے۔ تو اس طرح کا حسد اگر کسی کے اندر ہے تو یہ مذموم نہیں ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کے اسے ایسا لگے کہ کاش اسے اپنی محرومی کی تکلیف ہو، اس کے پانے کی تکلیف نہ ہو، یاد رکھیں اس کو، کہ اس کو نعمت ملی اس کی تکلیف نہ ہو، اس کو ملی اور مجھ کو نہیں ملی اس کی تکلیف اگر ہوتی ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی دے دے جیسا اس کو دیا، تو یہ برا نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے مل جاتا جیسے اس کو ملا، یہ برا نہیں ہے۔ تو ایسا حسد برا نہیں ہے، اس کو مبالغے کے طور پر حسد کہا گیا، ورنہ فی نفسی ہی یہ غبطہ اس کو علماء نے کہا ہے، یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ اور اگر حسد کہا جائے تو پھر اس نوعیت کا ہے کہ اپنی محرومی پر تکلیف ہو۔ اور اسی طرح سے آخرت کی نعمتوں میں یعنی ایک انسان دوسروں پر فوقیت کی تمنا کرے، یہ بھی برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہت ساری نعمتیں ذکر کی اور کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خیر ہے جس میں آپس میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے فوقیت کی کوشش کہ اس کی بجائے مجھے ملے، میں اس سے آگے بڑھ کر یہ حاصل کر لوں جنت کے درجات۔ تو ایک دوسرے پر فوقیت کی جو چاہت ہے یہ آخرت کے اعتبار سے بری نہیں ہے، کہ اگر کوئی آدمی کمپیٹ کرتا ہے کسی سے جنت کے درجات میں، کوئی ایک چیز ہے جو مجھے مل جائے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ نیکی میں کر لوں اس سے پہلے، جیسے صف ہے مثال کے طور پر، پہلی صف ہے، اب آدمی دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ اس میں ہے ایک آدمی کی اور دو بڑھ رہے ہیں، اب ایک آدمی اگر آگے بڑھ کے مجھے ملے اس سے نہیں، تو یہ برا نہیں ہے۔ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، آخرت کے درجات میں اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سورہ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے، بہت تفصیل سے اس میں ذکر کرنے کی وجہ ایک ہی بات اگر یاد رکھیں تو کافی ہوگا۔ اللہ جیسے ایک بات تو پہلے ہم نے دیکھی، سلام کو عام کرو، یعنی سلام کی حقیقت کے ساتھ آدمی سلام کرے، لوگوں کا خیر خواہ بن جائے۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے، علامہ ماوردی کہتے ہیں وقال بعض الحکماء، بعض حکماء نے جنہیں اللہ نے حکمت سے نوازا ان کا کہنا ہے من رضی بقضاء اللہ تعالی لم یسخطه احد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد۔ ادب الدین والدنیا میں علامہ ماوردی کہتے ہیں صفحہ نمبر 269 پر، بہت ہی پیاری بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں من رضی بقضاء اللہ، جو آدمی اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جائے، جو فیصلہ اللہ نے کر دیا اس پر راضی ہو جائے، کسی کو غریب بنا، کسی کو امیر، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو صحت مند، کسی کو کمزور بیمار، اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف حالات میں رکھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ من رضی بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، لم یسخطہ احد، لم یسخطہ احد، اس پر کوئی غصہ نہیں ہو سکتا، یا وہ کسی پر غصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لم یسخطہ احد، اس پر کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کسی سے کمپیٹ کرتا ہی نہیں ہے، کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ راضی ہو گیا ہے۔ تو اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے ناراض ہو۔ ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد، اور کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ نے جو کچھ اس کا عطا کیا ہے اس پر قناعت کر لے، اس پر اللہ کی شکایت نہ کرے، اور
اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو بلکہ قانع رہے، اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا، اگر اس کی کیفیت یہ ہے، کہتے ہیں کہ لم يدخلہ حسد، اس کے دل میں حسد آتا نہیں ہے، اس کے دل میں حسد نہیں آتا ہے، داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان قناعت اور الرضا بالقضاء اگر اس کے اندر آ جائے تو ایسے انسان کا دل حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے دیکھی کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بلکہ ہم نے اس سے آگے بڑھ کر دیکھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ حسد انسان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حدیث تو ضعیف ہے، لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ حسد انسان کی دینداری کے لیے مضر ہے، اس معنی میں بات اپنی جگہ درست ہے۔ آئیے ہم اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو ایک دوسری برائی سے متعلق ہے، وہ ہے غصے میں آ کر قدم اٹھا لینا، غصے میں لوگوں پر ظلم کرنا، غصہ آ کر برائیاں بکنے لگ جانا یا غلط کام کرنا۔ تو غصے کی برائی ایک دوسری حدیث سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وعنہ، ابن حجر کہتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ واقعی پہلوان وہ ہے، واقعی مضبوط اور طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ بہت پیاری حدیث ہے اور یعنی بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اس میں بہت ہی اونچی بات یعنی انسان کے بارے میں کہی گئی ہے کہ پہلوان یا بہادر یا مضبوط یا قوی آدمی وہ نہیں ہے جو جسمانی اعتبار سے کسی اور کو پچھاڑ دے کشتی میں، بلکہ واقعی طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے اوپر قابو پائے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آئے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ غصہ ہے کیا؟ ابن فارس کہتے ہیں غضب الغین والضاد والباء اصل صحیح یدل علی شدت وقوہ۔ کہتے ہیں کہ غصہ عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں شدت اور قوت کے، شدت اور قوت کے، سختی کے معنی میں غصہ آتا ہے، شدید ہے، قوی ہے، اس کو غصے اصل اس کی یہ ہے۔ یقال ان الغضبہ الصخرۃ الصلبہ، سخت چٹان کو غضبہ عربی زبان میں کہتے ہیں، ضاد کے جزم کے ساتھ، الغضبہ اس چٹان کو کہتے ہیں جو بڑی سخت ہو۔ وقال کہتے ہیں قال ومنہ اشتق الغضب، اور اسی سے سخت چٹان، اسی سے لفظ غضب لیا گیا ہے سختی کی وجہ سے۔ کہتے لأنہ اشتداد السخط، اس لیے کہ یہ ناراضگی اور ناپسندیدگی کی شدت کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو پسند، غصہ ہے کیا؟ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں، وہ جو ناپسندیدگی اندر کی تھی وہ پوری ابل کے باہر آتی ہے اور آدمی کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے، خون کھولنے لگتا ہے اور آدمی کا جو ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور پورے اس کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے ایک دم قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دم آدمی کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس ہیجان کا نام غضب ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ وہ شروع اندر سے ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے ناپسندیدہ چیز سے، کوئی چیز پسند نہیں، چھوٹی موٹی چیز ناپسند ہو تو آدمی نظر انداز بھی کر دیتا ہے، لیکن کوئی چیز بہت زیادہ آدمی کو سخت ناپسند ہو تب جا کر انسان کو غصہ آتا ہے، اور یہ جو سختی ہے یہ بڑھتے بڑھتے انسان کو ظلم تک بھی لے جاتی ہے۔ تو غصہ اس سختی کو کہتے ہیں، ناپسندیدگی کی سختی یہ غصہ ہے، شدت غصہ ہے۔ لیکن غصہ فی نفسی برا نہیں ہے، اگر فی نفسی خود ہی یعنی غصہ برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ غصے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غضب بھی ہے، غصہ ہونا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی. امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. بخاری نے بدء الخلق میں اور امام مسلم نے کتاب التوبہ میں. بخاری میں حدیث نمبر 3194 پر یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کا فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، تخلیق ختم ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا. کتب فی کتابہ، اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا، فہو عندہ فوق العرش، جو کہ اس کے پاس عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا اور جو کہ لکھا ہوا اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے. ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غضب بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنی غضب پر غالب رکھا ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی. اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے بھی معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اپنی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو نہیں مٹاتا ہے اور نیکیوں کو کئی گناہ کر کے دیتا ہے. گناہ پر اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا غلطی بندہ کرتا ہے، لیکن نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے ثواب اور نعمتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ اس کے یعنی اثرات میں سے اور ثمرات میں سے نتائج میں سے ہے. اور آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین اللہ کے انصاف کی طرف اشارہ ہے، جس میں انعام کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے. قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، جس میں نیک لوگوں کو انعام ملے گا، برے لوگوں کو سزا ملے گی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑی رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت سبقت لی گئی اللہ کے غصے پر. تو معلوم ہے کہ غصہ اللہ کی صفات میں سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بھی اس طرف اشارہ ہے. تو غصہ فی نفسی برا نہیں ہے. برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ انسان غصہ ایسی چیز پر کرے جس پر نہیں کرنا چاہیے، اور برا یہ ہے کہ انسان غصے میں آ کر ایسا کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس کو. غصے میں برا کیا ہے؟ دو باتیں: ایسی چیز پر غصہ ہو جس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ غصہ آنے کے بعد ایسا کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ نے بھی امتحان دیا، کسی اور نے بھی امتحان دیا، امتحان میں آپ چاہتے تھے کہ آپ پہلا نمبر آئیں، دوسرے کا پہلا نمبر آ گیا، اس نے محنت کی، آپ سے زیادہ مارکس لے لی. آپ نے بھی دکان کھولی، کسی اور نے بھی، اور آپ کو بھی ملا اور اس کو بھی ملا، اس کی بھی تجارت چلی، آپ کی بھی، لیکن اس کو آپ سے زیادہ ملا اور آپ اس پہ غصہ ہو گئے، کیسے اس کو زیادہ مل گیا؟ تو کسی ایسی آپ کو کوئی حق نہیں. اللہ نے سب کا رزق لکھا ہے، جس کو ملنا تھا مل گیا، اس کو جتنا ملنا تھا اس کو دیا، تم کو جتنا دینا تھا آپ کو دیا. اب یہاں پر اس پر غصہ ہونا یہ برا ہے، اس پر غصہ ہونا یہ برا ہے. اسی طرح سے غصہ آنے کے بعد کسی پر ظلم کر دینا یہ برا ہے. غصہ آنے کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ غصہ پی جانا چاہیے. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من استغضب فلم یغضب فهو حمار ومن استرضی فلم یرضى فهو شیطان. جس کو غصہ دلانے کے باوجود بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ آنے کی بات پر بھی جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جس کو منانے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ شیطان ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی غلط کام دیکھ رہا ہے، اس کا بیٹا ہے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، اس پر غصہ آنا چاہیے تھا. کیوں؟ شریعت کا حکم توڑا، اللہ کا حکم توڑا، ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کے سامنے بیٹی بے پردہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپے لڑا رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس پہ لائیو چیٹنگ میں دیکھ رہا ہے اس کو. تو ایسا اس کو غصہ نہیں آ رہا، گدھا ہے، یہ بے غیرت آدمی ہے. یہ بے غیرت آدمی ہے. بے پردہ بیٹی پر اس کو غصہ نہیں، اور بیٹا جو ہے حرام کاریاں کر رہا ہے اس پر غصہ نہیں آتا ہے.
تو یہ آدمی کیا ہے، اس کو شعور نہیں ہے، وہ گدھے کی طرح ہے جسے خیر اور شر کی تمیز نہیں ہے۔ ایک انسان کو جس کو خیر اور شر کی تمیز ہو، اچھائی کو اچھائی مانتا ہے، برائی کو برائی مانتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، جتنی بڑی برائی ہو اتنا زیادہ اس کو ناپسند کرتا ہے، ایسے آدمی کو برائی پر غصہ آئے گا۔ لیکن اگر پھر بھی غصہ نہ آئے، ایسا آدمی گدھے کی طرح ہے جسے اللہ نے یعنی اس پر کتاب رکھی جائے پھر بھی کتاب لدی ہوئی اس کے اوپر اور اس کو کوئی علم نہ ہو، ایسا آدمی یہ ہے، بری مثال اس کی ہے۔ لیکن جس کو کسی سے غلطی ہو گئی، کسی نے بدتمیزی کر دی، برا لگا، کسی نے تہمت لگا دی، برا لگا، لیکن بعد میں اس نے کہا بھائی معاف کر دینا، میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن اب یہ مانتا نہیں ہے، اس کی معافی مانگنے کے بعد بھی یہ معاف نہیں کرتا ہے، منانے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ کیوں؟ شیطان کی صفات میں سے کہ اڑا رہا، ایک بار جب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹا۔ غلطی اللہ نے اس کو بتانے کے بعد بھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا، بس اپنے راستے پر قائم رہا، نہیں تو نہیں۔ تو جو ضد پر اڑ جائے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ تو یہ امام الشافعی کا قول ہے، جس کو امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جلد 8 صفحہ نمبر 251 پر ذکر کیا ہے۔ صفحہ 8 جلد 8 صفحہ نمبر 251۔ غصہ کیا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا غصہ کیا ہے اور برا غصہ کیا ہے؟ شریعت کی پامالی پر غصہ ہونا، اللہ کے حکم ٹوٹنے پر غصہ ہونا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وقت کتنا ہے؟ 50 تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، وفی البیت قرام فیہ صور، اور میرے گھر میں ایک پردہ تھا، اس پر کچھ تصویریں تھیں، ایسی تصویریں جو شریعت میں منع ہیں، تو اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، جانداروں کی یا صلیب کی یا کچھ اور تصویر ہوگی۔ کہا کہ فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، بہت غصہ ہوئے آپ، فتلون وجهه، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ثم تناول الستر فهتكه، آپ نے پردہ لیا اور اسے پھاڑ دیا، غصے سے آپ نے کیا کیا؟ تصویروں والا، جانداروں کی تصویر والا پردہ لیا اور اسے پھاڑ دیا۔ وقالت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھاڑ کے اس کے بعد کہا، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو ہوگا وہ یہی لوگ ہیں جو تصویریں بناتے ہیں، جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں یا حرام تصویریں، شرکیہ تصویریں بناتے ہیں۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ جن کو عذاب ہوگا سخت، وہ یہ تصویر بنانے والے۔ اور آپ نے غصے سے پھاڑ، آپ نے اپنے گھر میں ایک منکر دیکھا، آپ کو غصہ آیا، اور آپ نے اس کے مطابق عمل کیا، اس منکر کو زائل کر دیا، ہٹا دیا، ختم کر دیا اس کو۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ کتاب الادب میں حدیث نمبر 6109 پر، بخاری میں اور مسلم میں 2107 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوتے تھے، کس چیز پر؟ اس چیز پر جو اللہ کو پسند نہیں۔ برائی پر غصہ ہونا برا نہیں، بھلائی پر غصہ ہونا برا ہے، یاد رکھیے اس کو، برائی پر غصہ ہونا برا نہیں ہے، برائی پر غصہ ہونا اچھا ہے، اچھائی پر غصہ ہونا برا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ناک غصہ کیا ہے؟ غلط غصہ، برا غصہ کیا ہے؟ جیسے منافقین یعنی صحابہ کی ترقی پر، مسلمانوں کی کامیابی پر، غلبے پر یا دینداری پر، بھلائیوں پر غصہ ہوتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا تو کہا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں، تم پر اتنا غصہ ہوتے ہیں صحابہ پر
صحابہ کی دینداری، ان کے ایمان کا کمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور دین کے لیے ان کی آمادگی اور ان کا یعنی غلبہ، ان کے اخلاق، ان کی دینی ترقی، ان کی دنیاوی ترقی، اس کو دیکھ کر اتنا چڑھتے ہیں، اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ غصے میں اپنی انگلیاں تک چبا جاتے ہیں. عضوا علیکم الانامل انامل من الغیظ، دلی غصے کی وجہ سے تم پر اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں غصے سے. اللہ نے کہا قل موتوا بغیظکم، اے نبی آپ کہیے مرو تم اپنے غصے میں. موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تمہارے سینوں میں جو گندگی ہے، نفاق ہے، اہل ایمان کے لیے جو تمہارے دلوں میں یعنی کھوٹ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلا معاملہ ہو جائے، اگر تم کو کوئی خیر نصیب ہو، بھلائی تمہارے ساتھ ہو، انہیں برا لگتا ہے، منافقین کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، تم پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، مزے کرنے لگتے ہیں منافقین. یہ منافق کی صفت ہوتی ہے. تو یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 120. تو ان کو غصہ کیوں آتا تھا؟ صحابہ کو اگر کوئی ترقی ملے، فتح مسلمانوں کی ہو، جنگ میں غلبہ ہو، یا ان کو مال ملے، مال غنیمت آئے، یا ان کی دینی ترقی ہو، یا کوئی ایسی آیت نازل اور صحابہ خوش ہو جائیں اس کے اوپر، تو ان کو برا لگتا تھا، غصہ ہوتے تھے. یہ جو غصہ ہے یہ برا ہے. مثلا مجلس میں آپ ہیں اور کوئی دوسرا طالب علم ہے، وہ آگے بڑھ گیا، آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہے. کیوں غصہ ہے بھائی؟ کسی شیخ نے کسی طالب علم کو پسند کیا، انعام دیا اس کو، یا اس کی تعریف کر دی، آپ کو غصہ آ رہا ہے، میری نہیں. کیوں؟ آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ آپ نے بھی دین کی خدمت کی، کسی اور نے بھی کی، آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گیا نیکی میں. آپ جو کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا، آپ نے سستی کی، وہ آگے بڑھ کے اس نے بڑا کام کر دیا. آپ کو غصہ اس پر آیا کہ اس کو کیسے موقع مل گیا. حسد کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. تو کہا کہ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے. تو یہ برا غصہ ہے، ایسا غصہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں، دین کے خلاف اگر کوئی چیز دیکھتا ہے غصہ ہے، برا نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وقت، یہ حدیث اس کی شرح دیکھ کے انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آگے مکمل کریں گے. حدیث میں جو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غصے کو قابو میں کیسے کیا جائے، غصہ کیسے قابو کیا جائے. اس میں جو پہلی حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ لیس شدید بالسرعہ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. اس حدیث کا ایک سیاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یسترعون فقال ما هذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، ریسلنگ کر رہے ہیں. فقال ما هذا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ هذا فلان الصریع ما یسارع احدا الا صرعه. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ بہت زبردست پہلوان ہے، یہ آدمی بہت زبردست پہلوان ہے، جس سے بھی کشتی لڑتا ہے اسے پچھاڑ دیتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی من هو اشد منه، آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ مضبوط کون ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رجل ظلمه رجل، وہ آدمی جس پر کسی نے ظلم کیا، فکظم غیظہ، تو اس نے اپنے دل ہی دل میں غصہ پی لیا، فغلبہ وغلب شیطانہ، اور اس نے اپنے غصے پر وہ غالب آیا، اور یعنی وغلب شیطانہ وغلب شیطان صاحبہ، اور اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا. دو آدمی میں کچھ بات ہو گئی، ان بن ہو گئی، اس نے کچھ بول دیا، اس کو غصہ آ گیا. اس نے کیا کیا؟ جب کسی اور نے، اسی کے مسلمان بھائی نے اس کے ساتھ کوئی برائی کر دی، اس کو غصہ آ گیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ رجل ظلمہ، کسی نے اس پر ظلم کیا. رجل
رجل ظلمه رجل فكظم غيظه، اس نے اپنا غصہ پی لیا، فغلبه اور اپنے غصے پر غالب آ گیا، وغلب شیطانہ اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا، کیونکہ شیطان اس سے اب کیا کروا دیتا، غصے میں آ کے گالی دے دیتا، غصے میں آ کے ظلم کر دیتا، تو اس نے اپنے غصے پر بھی قابو پایا اور اپنے شیطان پر بھی قابو پایا، وغلب شیطان صاحبی ہی، اور اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کے ساتھی کے اپنے بھائی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا۔ یہ غالب آنا بڑی طاقت ہے، اپنے شیطان پر، دوسروں کے شیطان پر اور اپنے غصے پر قابو پانا، یہ بڑی طاقت ہے اور یہ بڑا پہلوان ہے۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7272، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 3295 پر کہا کہ اسنادہ حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت ہو گیا ہے۔ مزید اس میں کچھ حصہ ہے کہ غصے پر کیسے قابو پایا جائے، کچھ اور ترکیب حدیث میں آئی ہے، کیونکہ حدیث اسی سے متعلق ہے۔ بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ تو اپنے آپ پر کیسے قابو پائیں، اس کے لیے کچھ باتیں حدیث میں ہی آئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے، برے اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور اچھے اخلاق سے مزین ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ساتھیوں کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے پروگرام کی ٹائمنگ چینج ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے پروگرام سعودی عرب کے مطابق 3:55 پہ شروع ہوگا اور 5:10 تک چلے گا، اور انڈیا کے وقت کے مطابق پروگرام 6:25 پر شروع ہوگا اور 7:40 تک چلے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ذرا پروگرام کو ذہن میں رکھیں اور اسی مطابق انشاءاللہ آپ لوگ زوم پہ جوائن ہو جائیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔